اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد میں آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ ایک چیز اور یہاں پہ یاد کر لیں کہ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، لیکن دنیا کی سب سے خوبصورت عورت جو ہے وہ حضرت حوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین میں جو ہے عموماً خواتین سب مردوں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، لڑکیاں مردوں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں کیونکہ ان کی ابتدائی خوبصورتی پر رکھی گئی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے مرد خوبصورت نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قسم کھائی، والتین انجیر کی قسم، والزیتون اور زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینا کی قسم، بے شک، وہذا البلد الامین اور اے محبوب تیرے امن والے شہر کی بھی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے تحقیق در تحقیق یہ بات فرمائی کہ ضرور ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن جب بہترین صورت پہ پیدا فرما دیا تو ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں اکڑ جائے، تو کیا کہا؟ پھر کہتا ثم لتسألن، پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہم نے اچھی صورت میں پیدا تو کیا لیکن پھر اسے سب سے نچلے طبقے میں پھینک دیا، سمجھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتار کے زمین میں بھیج دیا نا، بھیجا تو شادی کس طریقے سے ہوئی آدم علیہ السلام کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ادھر والی کوئی سی بھی 20-22 پسلیاں ہیں کوئی سی میں سے پیدا فرما دیتا، اس والی پر بائیں پسلی سے پیدا فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ تو احکم الحاکمین ہے، جو چاہے جیسے چاہے جب کر سکتا ہے، اگر کن کہتا ہے تو کائنات بنا دیتا ہے، مالک عورت کو اسی پسلی سے کیوں پیدا فرمایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ جو پسلی ہے بائیں پسلی وہ انسان کے دل کے زیادہ قریب ہے، اسی لیے ہم نے عورت کو اس پسلی سے پیدا فرمایا کہ دنیا میں عورت سب سے زیادہ انسان کے دل کے قریب رہے، اور جب ان دونوں رشتوں کو ہم نے اکٹھا کر دیا بائیں پسلی سے پیدا کرنے کی وجہ سے، اسی وجہ سے تاکہ یہ دونوں مل کر کے دنیا کا بہترین نظام چلاتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے انسان ہم نے عورت کو تیرے دل کی تسکین بھی بنا دیا اور زندگی کا بہترین ساتھی بھی بنا دیا۔ تو عورت کو کون سی پسلی سے پیدا فرمایا؟ بائیں پسلی سے۔ اچھا عورتوں کا گھمنڈ یہاں بھی شروع ہو جاتا ہے، یہ سوچ رہی تھی ہم نے 9 مہینے کوکھ میں رکھا، ہم نے بستر پہ سوئی، ہم پیشاب کی جگہ میں سوئی، ارے تم ہم سے پیدا ہو ہم تم سے پیدا نہیں ہیں، یہ بھی بات سوچ لو یہاں پہ۔ لیکن اس کا ہر مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی انسان صبح کو سینے چڑھ جائے، رات مولانا صاحب آئے تھے یہ پتہ کیا کہا تھا، تم ہم سے پیدا ہو ہم تم سے پیدا نہیں ہیں۔ ارے اب رسول اللہ کے آنے سے پہلے عورتوں کا حال بہت برا تھا، ہے نہیں؟ دفن کی جا رہی تھی اور جگہ جگہ ظلم کیے جا رہے تھے، لیکن رسول اللہ آئے۔ یہاں بھی ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ عورتیں جو ہماری ماں اور بہنوں نے بھی کھڑے ہو کے خوب بکواس کیا اسلام کے خلاف کہ اسلام پر چلنا بڑا دشوار ہے، اسلام نے دیا کیا ہے عورتوں کو، لیکن سوچو کہ جب یہی ہندوستان کھجور کی رسیاں باندھ کے عورتوں کو کھسیڑ رہا تھا نا، پھر رسول اللہ کا نظام آیا اور وہی رسول کریم دنیا میں تشریف لائے، اور جو جنت اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر رکھی ہے نا، اس جنت کو 7ویں آسمان سے کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ کہاں رکھا؟ 7ویں آسمان کی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا، یہ ہے اسلام۔ کوئی ہے کوئی لاؤ کون سا مذہب ہے ایسا جو اتنا بڑا اب عورت پہ احسان کرے؟ ہے کوئی ایسا مذہب جو اتنا بڑا انعام دے کہ بھئی جنت وہ 7ویں آسمان پہ اور کھینچ کے کر دیا ماں کے قدموں کے تیلے، بس ماں صبح شام ماں کے قدم رگڑو اور جنت اپنے نام کر لو، کتنا آسان نسخہ ہے، لیکن ہم لوگ کبھی غور تو کریں نا اس طرح۔ بہرحال آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، تو حضرت حوا دنیا کی سب سے حسین عورت تھی۔ اب کوئی صبح کو یہ بحث نہ کرے کہ جی ہم نے تو یہ سنا ہے کہ حضرت علی حضرت فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے بے ہوش ہو گئے تھے اور حضرت مریم کا چہرہ ایسا تھا، وہ الگ بات ہے کہ نور الگ ہے اور خوبصورتی عادتاً الگ ہے، سمجھے؟ نقشے کی جو نمائش ہے، نقشے کی جو بناوٹ ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے معاملے میں حضرت حوا کا پوری دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے، عورتوں میں خواتین میں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، حسین تو تھی، حضرت آدم علیہ السلام کا دل آ گیا، تو آپ نے بات چیت کرنا شروع کرنا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے نہیں، پہلے حق کے مہر ادا کرو۔ حق کے مہر کیا تھا کہ میرے محبوب پر، ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کا حضرت حوا کا نکاح پڑھایا، اور آپ نے فرمایا کہ آپ حق کے مہر آپ کا یہ ہے کہ آپ اللہ کے حبیب پر 10 مرتبہ درود پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اللہ کے حبیب کا وجود بھی نہ ہو، سمجھے، لیکن حضرت آدم و حوا، وجود سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ کرنے ہوئے تھے۔ ویسے تو آپ کا ذاتی جو وجود اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، کافر ہو جائے گا بندہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ میرے محبوب پر 10 مرتبہ درود پڑھو۔ اچھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو 10 مرتبہ درود پڑھنے کا حکم ہوا شادی کے لیے، تو جو آپ کل شادی کرنے جا رہا ہے اس کے لیے بھی تو حکم ہوگا نا، ایک بار وہ بھی پڑھ لیں درود اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ جن لوگوں نے جو شادی کر چکے ہیں وہ بھی پڑھ لیں ایک بار یار، اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلو علیہ السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اچھا، یہاں بات بڑھانے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، دیکھو جوشیلی تقریر حضرت نے بہت بہترین تقریر کی ہے، حضرت نے بھی کی ہے۔ جوشیلی تقریر اچھی ہوتی ہے مگر شروعات میں مزہ آتا ہے سننے میں، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے جب زیادہ دیر تقریر سنتے سنتے ہو جاتی ہے نا، تو جوشیلی تقریر سے بندہ تھوڑا کسمس آنے لگتا ہے۔ ایک تو ڈی جے کان پہ لگا ہوا، اب اس میں یہاں سے چیخوں تو میں تو دور ہوں، مجھے مزہ آئے گا چیخنے میں، یہاں والوں کو مزہ آئے گا، لیکن جو بیچارہ وہاں بیٹھا وہ حلال ہو رہا ہوتا ہے بیٹھا ہوا، اس لیے تو تھوڑا خیال بھی کرنا چاہیے نا۔ اس لیے جو ہے دھیرے دھیرے سن لیں، اور جو بھی میں مواد پیش کر رہا ہوں، جو علمی باتیں دے رہا ہوں، ان میں سے کچھ یاد کرنے کی کوشش کیا کریں۔ دیکھو 1400 سال ہو گئے امت کے سامنے اسلام بیان ہوتے ہوتے، لیکن ہمیں یہ شعور نہیں آیا کہ ہمیں نماز میں کھڑا کیسے ہونا ہے، ہمیں یہ شعور نہیں آیا کہ ہمیں وضو کس طرح کرنا ہے، قرآن پاک چھونا کیسے ہے، سر ڈھک کے چھونا ہے، بغیر سر ڈھکے چھونا ہے، ہمیں نماز ادھی بانگوں میں پڑھنی ہے کہ پورے بانگوں میں پڑھنی ہے، روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، یہ ساری باتیں یاد نہیں ہو پائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ساری چیزیں جو نا لذتوں کے لیے، مزہ لینے کے لیے کر دیا۔ جیسے ہم نعت سنتے ہیں تو جس شعر میں ہمیں مزہ آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں امام صاحب ایک بار اور ارشاد ہو، 10 روپے پکڑائیں گے، لو یار چلو ایک بار ہو جائے، واہ کیا شعر پڑھ دیا، دل کو چھو لیا۔ اور پیچھے ان کی وہ محبوبہ بیٹھی ہیں، انہیں تھوڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو ایک بار اور ہو جائے، چلو ایک بار ہو جائے، سبحان اللہ۔ یہ حقیقت بیان نہیں کر رہا ہوں میں، برا نہیں ماننا اس بات کو، تو مزے کے لیے ہم لوگوں نے لے لیا نا سارا کچھ، ہم نے کچھ بھی مواد یا کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے، اور یہ طریقہ ہمارا بہت غلط ہے، اس لیے ہم لوگ علم سے محروم ہیں۔ بہرحال تو جوشیلی میں تقریر نہیں کر رہا، بلکہ میں کچھ باتیں جیسے درس دیا جاتا ہے، جیسے ایک عالم دین سمجھاتا، اس طریقے سے کوشش کر رہا ہوں، ہے نہیں سمجھانے کی، آپ اپنے دل و دماغ میں ان باتوں کو کوشش کریں اتارنے کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود پڑھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا حضرت حوا کے ساتھ۔ اس کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب زمین پر بھیج دیا گیا تو آپ سے تقریباً 1 لاکھ اولادیں ہوئیں۔ کتنی اولادیں ہوئی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے بطن سے؟ 1 لاکھ۔ یہ بھی یاد کرنے کی بات ہے نا، کوئی پوچھ لے بھائی آدم علیہ السلام کے کتنے بچے تھے، تو تم کہو گے یار آدم علیہ السلام ہیں تو ہمارے ہی ابا، پر کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سمجھے؟ یہ باتیں بھی یاد کرنے کی ہوتی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت آدم علیہ السلام کی رخصتی سے پہلے 1 لاکھ بچے دنیا میں ہو چکے ہیں، سمجھے؟ اور ایک بات میں اور علمی بتا دوں، ہر کسی کا تصور یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا دنیا میں، ایسا نہیں ہے۔ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے نا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو سجا دیا تھا پہاڑوں کے ذریعے سے، پیڑ دریا درخت سارا کچھ ان چیزوں سے سجا دیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنات جو ہیں انسان سے پہلے بھیجے گئے دنیا میں، مگر معاملہ کیا ہوا کہ جناتوں کو اپنی آزادی ہضم نہ ہوئی، انہوں نے چاروں طرف فساد برپا شروع کر دیا، زمین میں خون ریزی شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے فرشتوں کو بھیجا زمین پر، اور فرشتوں نے جناتوں کو مار مار کر پوری زمین کو خالی کر دیا اور انہیں پہاڑوں میں بھیج دیا۔ اب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو صاحب نزہۃ المجالس نے یہاں پر ایک حکایت بیان کی ہے کہ سارے جانور مبارکبادیاں دینے کے لیے آئے حضرت آدم علیہ السلام کو، ان میں ہیرن کا سب سے آخر میں ایک دستہ آیا ہیرن کا، تو ہیرن کی نیت یہ تھی کہ میں محض آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں،
हिरन चूंकि प्यारे होते हैं, बड़ा अच्छा छोटा सा मुंह होता है, चकते चकते कलर होते हैं, तो वो हिरन जैसे आदम अलैहिस्सलाम के सामने से गुजरा तो आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी पुश्त पर हाथ फेर दिया। जब उसकी पुश्त पर हाथ फेरा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी पुश्त में या उसके घुटने में या उसकी नाक में मुश्क पैदा फरमा दी आदम अलैहिस्सलाम के हाथ फेरने की बिना पर। सुभान अल्लाह। जब ये हिरन के बड़े वाले गिरोह में पहुंचे, हिरन ये वाले, तो उन हिरनों ने कहा कि हम तो आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए थे पर हमारे अंदर से तो खुशबू नहीं आई और तुम्हारे अंदर से खुशबू आ रही है। कहने लगे कि ऐसा है कि हजरत आदम ने हमारी पुश्त पर हाथ फेर दिया था। तो ये लोग, ये हिरन जो थे, दोबारा से आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए कि आदम अलैहिस्सलाम हमारी पुश्त पे भी हाथ फेर दे। और नबी होता है, वो सबका दिल रखने के लिए तो आता ही है। हिरन जैसे ये वाले भी सामने से गुजरे, आदम अलैहिस्सलाम ने इनके भी पुश्त पर हाथ फेरा, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हाथ फेरने से इस वाले हिरन की पुश्त में खुशबू नहीं आई। अब ये लोग वापस गए, इन्होंने कहा कि या अल्लाह ताला, ये वाले हिरन जो हैं इन पे आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा तो मुश्क पैदा हो गई और हमारे ऊपर हाथ फेरा तो मुश्क पैदा नहीं हुई। इससे ये पता चलता है कि हाथ पहले भी आदम अलैहिस्सलाम का ही था और हाथ अब भी आदम अलैहिस्सलाम का ही है, लेकिन बीच में कोई ना कोई नुक्स है। अब नुक्स क्या है? पहले जो हिरन आए थे उन्होंने ये नियत की थी कि या अल्लाह, हम तेरे महबूब बंदे इस नबी की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। मगर बाद वाले जो हिरन आए थे उनकी नियत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से फैज़याब होना नहीं थी, बल्कि उनकी नियत ये थी कि हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम हमारी पुश्त पर हाथ फेर देंगे, हमारे कस्तूरी और मुश्क पैदा हो जाएगी तो हम सारे जानवरों में अनमोल हो जाएंगे। उन्होंने अनमोल होने की वजह से आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दी थी। ये हाजिरी अल्लाह तबारक व तआला को कबूल ना हुई, हाजिरी भी मुस्तरद कर दी गई और मुश्क से भी महरूम कर दिया गया। पता ये चला अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसीलिए इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर अमल का दारो मदार नियतों के ऊपर है। हर अमल का दारो मदार नियतों के ऊपर है। अच्छा, वो हाथ तो ले आए, वो पर वो पुश्त कहाँ से लाएंगे? जब नियत ही नहीं है तो वो पुश्त भी नहीं है। ऐसा हुआ कि एक शख्स था, उसकी बेटी जवान हो गई। बेटी जब जवान हो गई तो उसने पीर जी की बारगाह में आए कि हुजूर, मेरी बेटी जवान हो गई है सरकार, और आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आया हूँ कि मैं गरीब हूँ, बेटी की शादी करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ अशरफियाँ, कुछ माल दे दिया जाए। तो बुजुर्ग ने क्या काम किया कि उससे कहा, ये जो ईंट पड़ी हुई है ये मुझे उठा के दे दो। वो उस ईंट को लिया और 3 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद पढ़ी और उसको फूंक मार के कहा कि ये दे जाओ। वो कपड़े में बांध के ले गया, घर जो पहुंचा तो वो सोने की बन गई। इसने कहा, अच्छा ये बात है, हमारे जो पीर जी हैं कुरान पाक की जो कुल हुवल्लाह शरीफ है इसे पढ़ पढ़ के सोना बनाते हैं, इसमें कौन सी कमाल की बात है। उस वाली ईंट को जो है एक तरफ रख दिया और जब घर पहुंचा और कहने लगा बीवी से कि जितनी घर में ईंटें सारी लिया, आज मैं सोने का ढेर लगाया देता हूँ। बीवी ईंटें उठा के लाती रही है, पूरी रात कुल हुवल्लाह पढ़ता रहा, लेकिन एक भी ईंट सोने की न बनी। क्या हुआ? बड़ा गुस्से में हुआ, यार पीर जी ने एक बार पढ़ी, सोना बन गई, या पूरी रात पढ़ते हुए हो गई पर सोना नहीं बना। आया पीर जी की बारगाह में, सरकार आपने एक बार सूरह इखलास पढ़ी, ईंट सोना बन गई, और मैं पूरी रात पढ़ता रहा, मेरी बीवी भी पढ़ती रही, पर इतना सा कोना भी उसका सोना नहीं बना। कहने लगा, बेटा वो कुरान तो ले आएगा पर वो जबान कहाँ से लाएगा जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इससे पता चला कि जिनकी नीयतें खालिस होती हैं अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक उनके इनाम व इकराम भी अजीम होते हैं, है नहीं। अब तो उन कस्तूरी पैदा फरमा दी। इस वाली हदीस से, इस रिवायत से ये भी पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे ना, उससे पहले अल्लाह ने जमीन को सरसब्ज़ो शादाब फरमा करके अच्छी तरीके से चरिंदों परिंद से, जानवरों से सजा दिया था। तो ये वाला एक ये भी इल्मी बात मालूम हुई हमें। दूसरी चीज, हजरत आदम अलैहिस्सलाम चूंकि हजरत हव्वा थी, हजरत आदम थे, दूसरा कोई चचा ताऊ या कोई भाई था नहीं कि बदल बदल के लड़कियां, उनकी लड़की इनका लड़का, इनकी लड़की उनका लड़का, ऐसे शादी कर लेते। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में शादी का तरीका क्या रहा? तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में शादी का तरीका ये रहा कि जैसे पहले लड़का पैदा होता, मतलब 2 बच्चे एक साथ पैदा होते, तो पहले वाले जोड़े की लड़की, बाद वाले जोड़े का लड़का, और बाद वाले जोड़े की लड़की, ऊपर वाले जोड़े का लड़का, ऐसे बदल बदल के हजरत आदम अलैहिस्सलाम शादी करवाते थे। और ये उसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में जायज़ था।
تو اس زمانے میں کیا طریقہ رہا شادی کا؟ اس زمانے میں طریقہ یہ رہا کہ اوپر والے جوڑے کی لڑکی، نیچے والے جوڑے کا لڑکا، نیچے والے جوڑے کی لڑکی، اوپر والے جوڑے کا لڑکا۔ اس طریقے سے آدم علیہ السلام کے زمانے میں شادیاں ہوتی رہی۔ آدم علیہ السلام 1000 سال کی عمر ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ ان کے بعد حضرت شیش کا زمانہ آیا، تو حضرت شیش علیہ السلام نے اس شریعت کو مختلف فرما دیا۔ دوسرے نبی کون سے ہیں؟ حضرت شیش علیہ السلام، یہ بھی یاد کر لینا، دوسرے نبی ہیں حضرت شیش علیہ السلام۔ تو حضرت شیش علیہ السلام نے اس طریقے کو بدل دیا اور انہوں نے شادی کے طریقے کو، مطلب دور کی لڑکی دور کا لڑکا، اس طریقے سے شادیاں کروائیں۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد میں پھر اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ، اور ہوتے ہوتے یہ زمانہ آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے خود تو شادی کی نہیں تھی، لیکن شادی کا، زندگی بسر کرنے کا پورا طور طریقہ سکھایا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 555 سال بعد ہمارے پیارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور مجسم دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ۔ جب رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے دریچوں کو کھول دیا، آسمان کے دریچوں کو کھول دیا، اور چاروں طرف بہاریں بہاریں ہونے لگی۔ سوکھی درخت بھی ہریا گئے، سوکھی بکریاں جن کے تھن سوکھ چکے تھے ان کے تھنوں میں بھی دودھ اترنے لگا، جن اونٹنیوں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، لانگر ہو گئی تھی، وہ بھی ہری بھری اور فربا ہو گئی۔ یہ رسول اللہ کی آمد کا صلہ ہوا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا النکاح من سنتی، اے لوگوں یہ نکاح میری سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نکاح کیا ہے؟ اب نکاح رسول اللہ کی سنت ہے، آدم علیہ السلام کی سنت ان کے لیے تھی۔ ہمیں جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ ہمارے لیے ہمارے آقا کا طریقہ کافی ہے، ہمیں اور کسی کے طریقے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھے؟ لیکن میں یہاں پہ اب یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب بھی شادی بیاہ کے موقع آتے ہیں یا کوئی بھی فنکشن کا وقت آتا ہے، ٹائم آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا الدین یسر، دین کیا ہے؟ آسان ہے۔ دین کیا ہے؟ آسان ہے۔ اور قرآن پاک میں مفہوم ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ جب زبردستی نہیں ہے تو اس کا مطلب آسان ہے۔ رسول اللہ نے ایک جگہ فرمایا اے لوگوں میں تمہیں چمکتا ہوا دین دے کر کے جا رہا ہوں۔ کیسا چمکتا ہوا دین؟ لیکن آج جو ہماری ماں اور بہنوں کے اور نوجوان طبقے کے ہر لڑکے کے زبان پہ بھی ذہن میں یہ جو بات بس گئی ہے کہ دین پہ چلنا بڑا دشوار ہے یا دین دشواری کا نام ہے، یہ کیوں آ گیا؟ دین اصل میں دشواری کا نام نہیں ہے بھائی، جس کے بارے میں رسول اللہ کہیں الدین یسر، دین آسان ہے، حضور تو فرما رہے دین آسان ہے، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ دین دشوار ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دین تو دشوار نہیں ہے لیکن تم لوگوں نے دشوار بنا لیا ہے۔ کیسے بھائی؟ رسول اللہ کے زمانے میں شادی کیا تھی کہ لڑکی لڑکیوں کو بٹھاؤ، لڑکی کہتی بھی تو، لڑکا کہتا اشتری تو، یا قبل تو نکھتو لے لو زیادہ زیادہ، کہ لڑکی کہے میں نے اجازت دی، لڑکا کہے میں نے قبول کیا، ہو گیا نکاح۔ یہ تھا اسلام میں نکاح، یہ تھی اسلام کی شادی۔ لیکن ہم لوگوں نے کتنی دشوار کر دی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پہلے کھالی پھوپھی اور نانی دادی چاچی مائی تائی جتنی بھی ہوں گی ساری جمع ہو کر کے باقاعدہ تمام میک اپ کر کے پہلے ادھر جا کر کے لڑکی دیکھ کر آئیں گے، لشکر لے کر کے چڑھائی کر دیں گے ادھر۔ اب خوب کھائے رسگلے اور بڑھیا برفی ساری نمکین صاف کر دی، چائے وائے پی کر کے اب چائے بھی پیتے جا رہی ہیں، سائڈ سے اس لڑکی کو دیکھ رہی ہے کہ اس کا چلنا پھرنا کیسا ہے، اس کے بال کیسے ہیں، سر پہ دوپٹہ پورا تو نہیں لپیٹ دیا ہے، ہیروئن ٹائپ میں ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ جیسے ہی لڑکی نے بیچاری دوپٹہ لپیٹ کر کے شرمائی ہوئی، وہ نل پہ پانی بھرنے کے لیے گئی کہ لاؤ یہ جو مہمان آئے ان لوگوں کو میں پانی پلا دوں، پانی پیش کر دوں، تو ساس کا منہ بگڑ گیا، اوہ ہو یہ تو بالکل سلڑ ہے، بلڑ ہے، بالکل بیکار ہے، کھچاڑا ہے، میں اپنے بیٹے کی زندگی برباد نہیں کر سکتی ایسی لڑکی کے ساتھ، پورا دوپٹہ لپیٹ کے گھوم رہی ہے، 1400 سال پرانی زندگی بسر کر رہی ہے، کچھ ہو جائے چاہیں۔ اور برابر میں جو بہن بیٹھی ہوئی تھی اس کے پیر پیڑی ماری، کھا تو لیا ہے، ہاں نہیں کر دینا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، بتائے دے۔ اب سب بھائی آنکھوں میں ہو گیا کام، نکل گیا جا کر کے۔ اب ماں پوچھ رہی ہے بیٹی کی، ہاں بہن کو جواب تو دیتے جاتے ہیں کہ ہاں جواب دیں گے، گھر جا کے جواب دیتے ہیں ابھی،
अब घर जाके कहते वो ऐसा है, हमारी समझ में नहीं आया, या हमें अभी 2 साल बाद करनी है, 4 साल बाद करनी है, हमारा मकान गिरा जा रहा है, उसकी दीवारें खोखली हो गई हैं, हम बाद में करेंगे। अब तुम तो उसके यहाँ सामान खा करके आ गए, उस बेटी के सिर जिसके दरवाजे से तुम लोग लौट के आए, उसके बारे में सोचा जरा कि उसके सीने पे क्या गुजरेगी है? अब चलो रिश्ते की मसला हो गया, रिश्ता देख कर आए, तय हो गया रिश्ता। उसके बाद में जब शादी का टाइम आता है तो जी 8 दिन पहले से तमाम ढोलक लाके औरतें अपनी अलग धम्मड़ धम्मड़ लगाएंगी, और नौजवान लड़कों ने भी अपना प्लान बनाया हुआ, वो अपना डीजे मंगा करके जो खुराफात मचाई जाती है, धुआंधार तमाम शैतानियां, फिर ऊपर से ये मड़ा ले लो, फिर आम के पत्ते दबाएंगी, 7 नलों का पानी भर के लाएंगी, और तमाम भैया मेहंदियां लगाई जा रही हैं, फिर सलामी की तैयारियां हो रही हैं। इतने ड्रामे इन्होंने खड़े कर दिए। ये वाली शादी जो तुम कर रहे हो, ये करना आसान है भाई? इस्लाम को तो तुमने कह दिया इस्लाम पर चलना दुश्वार है, इस वाली शादी में कौन सी आसानी है जो हम लोगों ने तैयार की है अपने हाथों से? ये तो बताए जरा कोई मुसलमान। चांदी का एक कड़ा बांध देंगे, बताओ कितनी बेवकूफ कौम है हमारी वाली। एक वो लाएंगे चांदी का गुल्ला डाल के उसमें, और कलाया बांध देंगे उसके हाथ में, और उसमें इतनी गांठ लगा देंगे, गांठ लगा लगा के उसे माचिस की तिल्ली से पिघला करके उसकी गांठ भी मूंद देंगे। अब इसे खोलेगा कौन? वही बेचारी सिसकती हुई आएगी वहां से, अम्मी अपने माँ बाप को छोड़ के, वो रह रह करती हुई तो वैसी रोती हुई आएगी, और उसे पकड़ा देंगे, लो जी ये कलावा है, इसे खोलो। अब वो बेचारी खोलने में लगी पड़ी है ना, एक हाथ से खोलना है। अच्छा ये भी बड़ी अजीब शर्त है, अगर दोनों हाथ लगा दिए तो चिल्ला टूट जाएगा साहब इनका, तो एक हाथ से खोलना है। अब वो लगी पड़ी है, गांठ तो तुमने पहले पिघला दी, समझे? गांठ तो पहले पिघला दिया, वो कहां से खोलेगी? नहीं खोल पाई तो वो हार गई साहब। अच्छा कहीं कहीं के मुसलमान क्या करते हैं, ऐसे थाली में पानी भर लेंगे, उसमें जो है आटे की मछली छोड़ेंगे, आटे की मछली बना करके आटे की मछली छोड़ेंगे, उसमें धागा बांध लेंगे। अब दूल्हा क्या कर रहा है, उस मछली को पानी में घुमा रहा है, मछली को पानी में घुमा रहा, बीवी के हाथ में माचिस की तिल्ली पकड़ा दी कि तुम्हें इसमें तीर मारना है। पहली बात तो तुम्हारा तीर इतना बेकार है कि उससे मछली मर नहीं सकती। दूसरी बात वो आटे की मछली है, कितने तीर मार लो वो तो वैसे भी नहीं मरनी। अब ये मछली को गोल गोल घुमा रहा है, बीवी सोच रही है बेटा अभी तो तू घुमा रहा है, आधे घंटे बाद मैंने भी तुझे ऐसे घुमाना है, समझे? फिर जो अभी इसका नंबर है, फिर उसका नंबर चालू हो जाता। जो हमें जिंदगी बसर करने के शऊर था, जो हमें कैसे मिलना है, कैसे उसके कमरे में जाना है, किस तरीके से बात करनी, इस पे हमने ध्यान नहीं दिया। हम तो वो मछली घुमाने के चक्कर में लग गए, मड़ा गढ़ाने के चक्कर में लग गए। मस्जिद के दरवाजे पर ये हमारी माँ बहनी क्या करती हैं, उसके